آپ زیاد بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں۔ زیاد کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ دونوں اسی طرح ایل شیپ صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ مالا کشن گود میں رکھے چہرہ ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی اور رامین ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے سوچ میں گم تبصرہ کر رہی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں۔ مالا نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے نقشوں پہ رقم ہر تاریخ پہ اس شہر میں ایک ایسا ہی حیوانی قتل ہوا تھا۔ زیاد کو یہ تاریخیں پہلے سے کیسے معلوم ہوئیں؟ ان تاریخوں میں انہی شہروں میں ایک جیسی چوریاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کیا زیاد بھائی چور بھی ہوئے؟ مالا نے سینے پہ بازو لپیٹ لیے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پہ زخمی سا تاثر تھا۔ کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، ہے نا؟ زیاد بھائی ایک ڈیسنٹ انسان ہے۔ ان میں لاکھ عیوب ہوں گے، لیکن قتل نہیں۔ مالا یہ نہیں ہو سکتا، آپ غلط سوچ رہی۔ اس نے میرے سامنے تاریخ لکھی تھی۔ اس کو ایک دن پہلے کیسے معلوم ہوا کہ اس تاریخ کو قتل ہونا تھا؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں اور چہرہ زرد۔ کیا اس روز ان کے کسی انداز سے آپ کو لگا تھا کہ وہ قتل کر کے آئے ہوں؟ مالا نے واپس صوفے سے ٹیک لگائی اور نگاہیں آتش دان کے اوپر بنے مینٹل شیلف تک چلی گئیں۔ وہاں چند پودے، کتابیں اور ایک کینڈل رکھی تھی۔ وہ نکاح کی صبح دوپہر دیر سے پہنچا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے ماہر سے ملا۔ اس نے ماہر کو دھمکی دی۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ اس کا انداز بہت سرد تھا، خطرناک سا۔ وہ پودے کے پتے دیکھتے ہوئے یاد کر رہی تھی۔ میں نے زیاد کو ایسے بولتے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے ماہر سے پوچھا اس کے بارے میں، لیکن گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ رامین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ مبین کے چہرے پہ بہت سی تلخی ابھری۔ نہیں، ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ ختم ہوئے عرصہ بیت چکا ہے۔ ماہر کو دھمکی دینے یا ان بے ضرر سے نقشوں سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ زیاد ایک قاتل ہے؟ میں جتنا اس بارے میں سوچوں، مجھے آپ کا اندازہ ایک اوور ری ایکشن لگتا ہے۔ زیاد ایک رائٹر ہے جو وہ رائٹر نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، اتنے وثوق سے کہ رامین چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اندازہ ہے یا یقین؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، موبائل تھرتھرایا۔ مالا نے بے توجہی سے اسے اٹھایا، لیکن اسکرین پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ غالب نواز کے نام کا لگایا گوگل الرٹ اسے ایک نئی خبر سے آگاہ کر رہا تھا، جو ابھی ابھی ایک ٹیبلوئڈ پہ ریلیز ہوئی تھی۔ ماہر، پولیس نے ماہر کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے بے یقینی سے رامین کو دیکھا۔ زیاد سلطان کی آواز سماعتوں میں گونجی تھی۔ نہیں ماہر بے، ابھی تم میرے کام کرنے کے طریقے کو سمجھے نہیں ہو۔ میں اور کشمالہ اپنی زندگی جئیں گے اور تم اپنی بہن کی یاد میں خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ نیم روشن کمرے کی واحد ٹیوب لائٹ ان تینوں کے سروں پہ روشن تھی۔ اس کی روشنی ایسی تیز تھی کہ سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ وہ دونوں چنگیز کے مقابل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے میرے کلائنٹ کو ابھی تک چارج نہیں کیا؟ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگر چارج کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں اپنے کلائنٹ کو لے کر جا رہی ہوں۔ وہ کرسی پہ آگے ہوئی جیسے اٹھنے لگی ہو۔ میں ماہر فرید کو چارج کرنے لگا ہوں۔ چنگیز نے ناگواری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بطور ایک پولیس کمشنر، دفاعی وکیل اس کی ناپسندیدہ ترین مخلوق تھے۔ تمام، پھر آپ کو صبح میرے کلائنٹ کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا، جہاں میں ان کی ضمانت کروا لوں گی۔ واپس پیچھے ہو کے بیٹھی اور مسکرائی۔ چنگیز نے ایک نظر خاموش بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ یہ عام قتل کیس نہیں ہے، یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔ جج ضمانت منظور نہیں کرے گا، اس لیے آپ کے کلائنٹ کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہمارے سوالات کا جواب دے۔ سوال پوچھیں۔ وہ دونوں اب چنگیز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ 19 تاریخ کی صبح کہاں تھے؟ چنگیز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ خاموش رہیں گے ماہر بے، سوزی کی آواز بلند تھی۔ ماہر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی ڈٹائی بھری خاموشی سے چنگیز کو دیکھے گیا۔
آپ قتل سے پہلے 3 دفعہ غالب نواز کی بلڈنگ میں کیوں گئے تھے؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ کی غالب نواز سے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ آپ جواب نہیں دیں گے۔ چنگیز نے دانت پہ دانت جما کے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کلائنٹ کی مدد نہیں کر رہی ہیں، اس کا کیس خراب کر رہی ہیں۔ آپ جا کے میرے کلائنٹ کو چارج کریں، مجھے اب ان سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ وکیل اور کلائنٹ کے پریولیج کے تحت آپ کو ہمیں ایک ایسا کمرہ فراہم کرنا ہے جہاں آگے کو جھک کے سرگوشی کی آپ کے ریکارڈنگ ڈیوائس نہ لگے ہوں۔ مسکرا کے پلکیں جھپکائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ نارمل طریقے سے روشن تھا، میز کرسیاں لگی تھیں اور دیواروں میں کوئی شیشہ نہ تھا۔ پولیس صبح آپ کو عدالت میں پیش کرے گی، اس سے پہلے آپ کو 2 اہم فیصلے کرنے ہیں۔ کیا؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں میز تھی۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے غور سے ماہر کو دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے الفاظ ادا کیے۔ آپ کو شیو کرنی چاہیے۔ شیو؟ اس نے بے اختیار بڑی ہوئی شیو کو چھوا۔ جج کلین شیو صاف ستھرے ملزم کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کے پیچھے ہو کے بیٹھی۔ نو تھینکس، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ آپ کیا پہنیں گے۔ وہ قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جج کے سامنے خود کو ایک سلجھا ہوا آرکیٹیکٹ ظاہر کرنا ہے۔ قلم لبوں پہ رکھ کے سوچا۔ ڈارک سوٹ، ویسٹ، ٹائی، کف لنکس، آپ کو مکمل تیار ہونا چاہیے۔ میرے پاس بہت سے ڈارک سوٹس ہیں سوزین خانم۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کل والا سوٹ مہنگا ہونا چاہیے۔ آپ کی ضمانت اس سوٹ پہ منحصر ہوگی۔ افورڈ کر لیں گے ماہر بے؟ وہ آخر میں مسکرائی۔ آف کورس، جتنا مہنگا ہو جائے مجھے پرواہ نہیں۔ شبنم سے کہو وہ ارینج کروا دے گی۔ مجھے صرف رہائی چاہیے، کیونکہ وہ آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے الفاظ ادا کیے۔ ماہر فرید جیل نہیں جائے گا۔ وہ مسکرا کے جگہ سے اٹھی اور بیگ لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بیگ پہ ایک سرخ سٹیکر لگا تھا جو آدھا پھٹا ہوا تھا۔ ماہر خاموشی سے اس سٹیکر کو دیکھے گیا، یہاں تک کہ دروازے کے پار گم ہو گئی۔ آپ کو یقین کیسے ہے کہ زیاد رائٹر نہیں ہے؟ رات اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں کے باہر دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر ماہر فرید کی گرفتاری کی خبر پہ خاموش بیٹھی رہی تھیں۔ ایک عجیب سی فکر مندی تھی جس نے کشمالہ مبین کو گھیر لیا تھا۔ اس شخص سے سارے شکوے، ساری بے اعتباری ایک طرف ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو صرف زیاد کا وہ لہجہ جس میں اس نے کہا تھا، تم ساری عمر خوشبودار موم بتیاں جلاتے رہو گے۔ وہ جیل جانے کی بات کر رہا تھا۔ وہ ماہر کو ساری عمر جیل میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سب اس نے کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یا کم از کم زیاد ماہر کو جانتا تھا۔ وہ سبرینا کا باس تھا اور زیاد کا سبرینا سے کوئی ایسا تعلق تھا جسے وہ کور کرنے کے لیے منگیتر کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ یقیناً دونوں کی کوئی مالا۔ رامین نے اسے سوچوں کے سمندر سے نکالا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی تو رامین نے سوال دہرایا۔ مجھے ہمیشہ سے اس کا رائٹر ہونا کھٹکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے کبھی اپنی نئی کتاب کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم شاعری لکھتی تھی، تم ہمیشہ اپنی کتاب کے بارے میں بات کرتی تھی، جوش سے، خوف سے۔ جب تم سے لکھا نہ جا رہا ہوتا اور تم رائٹرز بلاک کا شکار ہو جاتی۔ زیاد ایسا نہیں تھا۔ اس نے بہت شروع میں 1-2 دفعہ کے بعد اپنے کام کے حوالے سے بات نہیں کی۔ مارکیٹنگ ایجنسی کے بارے میں وہ بات کرتا تھا، لیکن کتابیں، وہ یہ ذکر گول کر جاتا۔ شاید وہ شائع ہو، کچھ رائٹرز۔ وہ رائٹر نہیں ہے رامین۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اس نے ایک ہی کتاب لکھی تھی، لیکن وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے اس کی کاپی اس فلیٹ میں نہیں دیکھی، لاہور والے گھر میں بھی نہیں، سامان میں بھی نہیں۔ کتاب آرڈر کرنے کا لنک انسٹاگرام پہ موجود ہے۔ ماہی نے آرڈر کرنی چاہیے، لیکن لنک ہمیشہ بروکن ہوتا ہے۔ لوگ 1-2 دفعہ ٹرائی کر کے اپنے انٹرنیٹ کا قصور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے اصرار پہ زیاد نے مجھے کتاب کا PDF بھیجا۔ میں نے چند چیپٹرز پڑھے تھے، لیکن
وہ جیسے اپنی بات واضح نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ الفاظ زیاد کے نہیں تھے۔ زیاد تلخ ہے، پیسمسٹ، وہ تاریک پہلو دیکھتا ہے، اور وہ ایک نان فکشن کتاب تھی جو کسی آپٹمسٹ نے لکھی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس نے کسی اور سے کتاب لکھوائی تھی۔ رامین کا منہ کھل گیا۔ لوگ پیسے دے کر رائٹر بھی بن سکتے ہیں۔ پیسے سے دنیا کے اکثر مسائل حل ہو جاتے ہیں رامین۔ اس کا رائٹر ہونا صرف ایک کور ہے تاکہ اس کے پاس ٹریولنگ کا بہانہ ہو، کیونکہ رائٹرز کو ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ویب سائٹ، بلاگ، کتاب کی تصویریں ہر جگہ لگا رکھی ہیں۔ کوئی بھی اس کی پروفائل سرچ کرے تو بظاہر وہ ایک کامیاب رائٹر دکھائی دیتا ہے جس کے بہت سے فالوورز ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا ریویو بھی اس کی پروفائل کو 4 چاند لگاتا ہے۔ میں بھی اس کی فالوورز کی طرح اس ریویو سے متاثر ہوئی تھی، لیکن شاید وہ بھی اس نے پیسے دے کر لکھوایا ہو۔ چند لمحے کے لیے اپارٹمنٹ کے لونگ روم میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اتنا عرصہ زیاد کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کیے، اس کی تلخی، اس کا طنز، اس کا مجھے میری سکن اور عمر کا احساس دلانا۔ میں نے سوچا ہر شادی ایسی ہوتی ہے، عورتیں رہتی ہیں اس سب کے ساتھ، برداشت کرنا پڑتا ہے، مرد بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، زیاد کی ہر بات میں کھوٹ ہے۔ وہ استنبول آیا تو مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے جاب کے بارے میں جھوٹ بولا، جھوٹ اس کی ہر بات میں شامل ہے۔ میں اپنی ساری عمر اس کا سچ کھوجنے میں نہیں لگا سکتی۔ ایک دم جیسے سارے فیصلے ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے وہی کرنا تھا جو وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، فرار، اس کا کوپنگ میکنزم۔ ایک دفعہ وہ لاہور چھوڑ کے سعودی عرب آئی تھی تاکہ جادو اور جادوگروں کی باتیں پیچھے رہ جائیں۔ اس دفعہ اسے زیاد کو چھوڑ کے واپس لاہور جانا تھا۔ مالا نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا جو اتنے دن سے سامنے پڑا تھا اور جس کی کھلی زپ سے کپڑے ابلتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن آپ زیاد کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی مالا۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، لب بے یقینی سے کھل گئے۔ ری انٹری۔ تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ اسے زیاد کی ابشر ایپ سے ری انٹری بنوانی تھی، اس کے بغیر وہ اس ملک سے نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو پاکستان واپس جانے دے گا؟ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک دم ساری دنیا گول گول گھومنے لگی۔ وہ ایک قیدی تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ زندگی ایک ہولناک سوال پوچھ رہی تھی۔ اداکاری، رامین سوچ کے بول رہی تھی۔ اگر آپ اس سے دور جانا چاہتی ہیں تو آپ کو تھوڑی سی اداکاری کرنی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم لڑکیاں اداکاری کرتے کرتے بڑی ہوتی ہیں۔ رامین کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سب سے پہلے زیاد کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی اصلیت جانتی ہیں۔ مالا احتیاط سے نقشے اسی انداز میں رول کر کے کارٹن میں واپس ڈال رہی تھی۔ فلیش لائٹس کا شاپر بھی اندر رکھ دیا۔ قریب میں رامین فرش پہ ویکیوم لگا رہی تھی۔ آپ خود کو نارمل ظاہر کریں گی، جیسے آج کا دن کبھی آیا ہی نہ تھا۔ اپارٹمنٹ اب اپنی پرانی حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ صاف ستھرا لانگ روم، دھلا دھلایا کچن، خاموشی اور سکون۔ زیاد اگر واقعی ایک قاتل ہے تو وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ بیڈ روم میں سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی، بے تاثر آنکھوں سے خود کو دیکھتے ہوئے برش سے چہرے پہ سیٹنگ پاؤڈر لگا رہی تھی۔ اور خطرناک آدمی کو کنفرنٹ کرنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ نورا کے آفس کی طرف جا رہی تھی، سرمئی عبایا پہنے، ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے۔ جب موبائل تھرتھرایا، اس نے رک کے فون نکالا۔ زیاد کا میسج جگمگا رہا تھا، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا۔ اوکے۔ انگلیاں میکانکی انداز میں چلنے لگی۔ اور تم کیسی ہو؟ آپ کو چند دن تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا اور اپنا مقصد نہیں بھولانا۔ آپ کا مقصد خیر خیریت سے اپنے بھائی کے پاس پاکستان پہنچنا ہے، اور اس کے لیے زیاد کی اجازت چاہیے۔ اس کے چہرے پہ سرخی سی ابھرنے لگی۔
بے بسی، ایک عجیب سا خوف۔ لیکن اس نے آنکھیں بند کی، ایک سانس کھینچ کے نکالا، دوسرا، تیسرا، پھر آنکھیں کھولی تو چہرہ سپاٹ اور قدرے پرسکون تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح جواب لکھ کے بھیج ڈالا۔ زیاد کی واپسی تک خود کو کمپوزڈ رکھنے کے لیے آپ کسی دوسرے کام پہ دھیان دیں، جیسے نورا کا پروجیکٹ۔ نورا کرسی پہ بیٹھی تھی اور مالا ساتھ جھک کے کھڑی تھی، عبایا کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے، انگوٹھیوں والے ہاتھ سے وہ اسکرین کی طرف اشارہ کرتی کچھ سمجھا رہی تھی۔ چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، کسی بھی مسکراہٹ سے بے نیاز۔ نورا اینک لگائے ساتھ بیٹھی توجہ سے سن رہی تھی، پھر آخر میں وہ مسکرائیں اور سر اس بات میں ہلایا۔ اس دوران آپ کو زیاد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھی تھی، سامنے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹس رکھے تھے۔ شیلڈن مرجھایا ہوا سا اسے دیکھ رہا تھا، جو بے توجہی سے کتاب کے صفحے پلٹا رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور عبد المالک فرید کی چیٹ کھولی۔ میں غلط تھی، مجھے سبرینا کی فائل کی ضرورت ہے۔ سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا برابر نہ کپکپائے۔ آپ کو کسی بھی تعصب سے پاک ہو کے زیاد سلطان کی ایک نئی پروفائل اپنے ذہن میں بنانی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آفس ڈیسک پہ بیٹھی تھی، سامنے اسکرین پہ ایک سرکٹی لاش کی تصویر تھی۔ وہ اردن کا ایک مشہور عرب رائٹر تھا۔ دوسری ٹیب میں اس رائٹر کی بیٹی کا انسٹاگرام کھلا تھا، جہاں وہ اپنے باپ کی تیسری برسی پہ اس کی ادھوری کتاب سے ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہی تھی، جو اس کے باپ نے کئی برس پہلے اسے سنایا تھا۔ میرے بابا کی موت کے وقت ان کے چوری ہونے والے مسودے کی ایک جھلک۔ مالا اس کے الفاظ سنتے ہوئے تیزی سے زیاد کی کتاب کے پرنٹ آؤٹس کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ پھر ایک صفحے پہ وہ رکی، ویڈیو ریوائنڈ کی، ایک ایک لفظ سنا، پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ زیاد نے کتاب پیسے دے کر نہیں لکھوائی تھی، اس نے کتاب چوری کی تھی۔ وہ درست تھی، وہ رائٹر نہیں تھا۔ آپ نے زیاد کے تمام جھوٹ کھوجنے ہیں۔ وہ ساحل کے کنارے ننگے پاؤں چل رہی تھی، ہوا سے عبایا اڑ اڑ کے پیچھے جا رہا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کا وہ اسکرین شاٹ جو زیاد نے کسی تمغے کی طرح پوسٹ کر رکھا ہے، وہ اس تاریخ کے اصل اخبار میں موجود ہی نہیں ہے۔ لوگ اسکرین شاٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ برسوں پہلے کے اخبار کا جریدہ ڈاؤن لوڈ کر کے کراس چیک کرے۔ وہ تلخی سے رامین سے کہہ رہی تھی، اس کے انسٹاگرام فالوورز بھی فیک ہیں، خریدے ہوئے، سب کچھ جعلی ہے، اس کا کام بھی، اس کی شخصیت بھی۔ آپ کو سبرینا والے کیس کو بھی ایک نئی نظر سے دیکھنا ہے۔ وہ اپارٹمنٹ کے اندھیر لاؤنج میں بیٹھی تھی، ایک بدھم لیمپ جل رہا تھا، لیپ ٹاپ گھٹنوں پہ رکھے وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک صفحہ آگے جا رہا تھا۔ ایک سیاہ بالوں اور اونچی پونی والی مسکراتی ہوئی لڑکی۔ مجھے تم اونچی پونی میں اچھی لگتی ہو، زیاد نے کئی دفعہ کہا تھا۔ وہ اس کے اندر کس کا عکس ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ فرید ہولڈنگ میں کام کرنے والی ایک سیکرٹری تھی، غیر شادی شدہ۔ اس کے قتل کے بعد پولیس کو دیے گئے اس کے خاندان کے بیانات اور اس کے کولیگز کے بیانات میں کسی منگیتر کا ذکر نہیں تھا۔ آپ کو ماہی کو کال کر کے اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ سمندر کنارے بیٹھی تھی، ریت پہ آلتی پالتی کیے، ہوا سے پھڑ پھڑاتا اسکارف بدقت گردن تلے اڑس رکھا تھا، سن گلاسز آنکھوں پہ تھے اور فون کان سے لگا تھا۔ کیسی ہو ماہی؟ اس کی آواز بھیگ گئی۔ امریکہ میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، مجھے حکم آ گیا ہے کہ جا کے اٹینڈ کروں۔ مطلب عباد خود تو کہیں جاتا نہیں، ہر وقت جاب کا بہانہ کہ چھٹی نہیں ملتی، اس کی جگہ یہ سب مجھے بھگتنا پڑتا ہے۔ کیسے میں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ جاؤں؟ کوئی میرا کیوں نہیں سوچتا؟ ماہی، اب میں نہ گئی تو سب کہیں گے کہ اپنی بھائی کی شادی کے لیے یورپ چلی گئی، ساتھ ہی تو تھا امریکہ۔ ماہی آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی۔ وہ تلخی سے بولے جا رہی تھی، یہ سب اس لیے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کیونکہ میں جاب نہیں کرتی، ان کو میں ایک فارغ ہاؤس وائف لگتی ہوں۔ حالانکہ اس نے دھیرے سے فون بند کر دیا، پھر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ آپ کو معید کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، وہ آپ کا بھائی ہے،
اس وقت وہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ بنے گا۔ وہ ڈوز کافی شاپ میں بیٹھی تھی۔ میز پہ کافی کا بھرا ہوا انچوا کپ رکھا تھا اور وہ ایئرپوڈز کانوں میں لگائے خاموشی سے سن رہی تھی۔ ماہی کو سمجھاؤ یار، معید ناخوشی سے کہہ رہا تھا۔ میں ہنی مون پہ ہوں، کچھ دن ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے فیملی گروپ میں تصویریں بھیجی تو وہ وہی بات کرنے لگ گئی۔ باغ یار، ایک باغ ہی تو تھا، دے دوں گا پیسے، میری زندگی کی پہلی خوشی ہے، اس میں ضروری ہے کہ وہ مجھے ٹینشن دے، اوپر سے وہ شفق کے ساتھ بھی ایسے بیہیو کرتی ہے کہ… اس نے ایئرپوڈز کان سے نکال کے میز پہ رکھ دیا۔ اس میں معید کی آواز ہنوز ابھر رہی تھی، لیکن اب وہ نہیں سن رہی تھی۔ دور دور تک میزوں پہ چند لوگ بیٹھے تھے۔ شارٹس میں ملبوس آدمی اپنے اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے تھے۔ کہیں کوئی گروپ بیٹھا کسی بحث میں مشغول تھا، کہیں آئی پیڈ اٹھائے سیاہ عبایوں والی لڑکیاں تھیں جو اپنی کافی کی تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ سب کی اپنی دنیا تھی اور وہ اپنی دنیا میں اکیلی تھی۔ زیاد کی واپسی پہ آپ خود کو بالکل نارمل ظاہر کریں گی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ میرون چوڑی دار آستین والی لمبی قمیض ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے کچن میں کھڑی تھی۔ بال ایک طرف ڈال رکھے تھے، چہرہ ہلکے میک اپ سے سجا تھا، البتہ آنکھیں اسی طرح سپاٹ تھیں۔ آپ اس کا ویسے ہی استقبال کریں گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ مالا نے پین کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، اندر سے خوشبودار بھاپ نکل کے چہرے پہ آئی۔ بھاپ چھٹی تو چاؤمین کی شکل دکھائی دی۔ اس نے ڈھکن بند کیا اور چولہا آف کر دیا۔ باہر بیل ہوئی تھی۔ وہ پہنچ چکا تھا۔ اگر اس کو آپ کے موڈ کو دیکھ کے کوئی شک ہوگا تو آپ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنائیں گی۔ زیاد سلطان اور مالا کچن ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ چاپ سٹک کے پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز ہر شے پہ غالب تھی۔ دونوں کے درمیان گلدان میں پھول رکھے تھے اور موم بتیاں جل رہی تھیں۔ تم چپ ہو؟ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، پھر زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے اور کمر میں بھی۔ نگاہیں جھکا کے پلیٹ پہ مرکوز کر دی۔ جب زیاد آپ کی طرف سے مطمئن ہو جائے تو آپ پاکستان جانے کا کوئی بہانہ بنائیں گی، کسی کی شادی، کسی کی فوتگی، کچھ بھی۔ نگینا آنٹی کی طبیعت کیسی تھی؟ آپ بہت جلد واپس آ گئے۔ اب ٹھیک تھی، سرجری ہونی تھی، وہ ہو گئی تو آ گیا۔ زیاد مطمئن نہیں ہوا تھا، وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے ان کو یوں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ چاپ سٹکس چلاتے ہوئے چہرہ جھکائے کہہ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی مجھے ان کے پاس چند دن گزارنے چاہیے، وہ کیا سوچیں گی کہ میں ان کے پاس بالکل نہیں رہی۔ زیاد نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، البتہ پلیٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ اسے بالکل بھی شک نہیں ہونے دیں گی کہ آپ کو اس پہ شک ہے۔ آپ اوشن میں ہر کرائسس بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتی تھی مالا، چند دن کی اداکاری ہی تو ہے، آپ کر لیں گی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے رامین کہ میں اداکاری کرنے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ وہ کیا سوچیں گی کہ میں ان کے پاس بالکل نہیں رہی، ان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ وہ پلیٹ پہ چہرہ جھکائے کہہ رہی تھی۔ امی کے پاس ملازم اور ابو دونوں ہیں۔ زیاد کی نظریں مالا کے ہاتھوں پہ تھیں۔ وہ پلیٹ میں چاپ سٹکس گھما رہی تھی، کھا نہیں رہی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ زیاد اس کو گہری نظروں سے دیکھتا پیچھے ہو کے بیٹھا۔ تم پاکستان جانا چاہتی ہو؟ مالا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کی نظریں ملی، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ ہاں، کچھ دن کے لیے نگینا آنٹی کے پاس کچھ دن رہوں گی، ماں سے بھی ملوں گی، شاید میں ماں کے لیے اداس ہوں۔ تمہاری ماں کون سا وہاں موجود ہے، ایک قبر ہی ہے۔ زیاد سلطان کے چہرے پہ زمانے بھر کی تلخی در آئی۔ زیاد، اس نے چاپ سٹکس زور سے پلیٹ میں رکھی، آنکھوں میں زخمی سے تاثر ابھرا۔ ماں کی قبر میرے لیے ماں کا گھر ہے۔ ابھی تو تم ٹریول کر کے آئی ہو، پھر ایک نیا خرچہ۔ زیاد نے سر جھٹک کے وسط میں رکھی بروسٹ کی ڈش سامنے کی اور سٹیک کاٹنے والی چھری اٹھائی۔ مالا کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ خرچہ اپنے پیسوں سے کروں گی، آپ سے تھوڑا ہی مانگ رہی ہوں۔ مالا کی نظریں اس کے ہاتھ پہ جم گئی۔
چمکتی ہوئی چھری اس نے مٹھی میں دبا رکھی تھی۔ اس کے دل کے اندر بہت کچھ ڈوب کے ابھرا۔ غالب نواز کی سر کٹی لاش۔ یہ اپنا تمہارا نہ کیا کرو، عجیب ہو تم۔ زیاد کا موڈ جیسے خراب ہو چکا تھا۔ وہ بروسٹ کا ٹکڑا کاٹنے کی بجائے بگڑ کے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ کو۔ میں اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کا خرچہ نہیں کرواؤں گی۔ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں پلیٹ کے ساتھ رکھی دوسری سٹیک نائف تک بڑھا۔ بات خرچے کی نہیں ہے، تمہیں ہر کچھ دن بعد کہیں جانا کیوں ہوتا ہے؟ مالا کے ہاتھ نے ٹھنڈی چھری مٹھی میں بھینچ لی، ایسے زور سے کہ ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگیں۔ مجھے ماں یاد آ رہی ہیں بس۔ چھری والا ہاتھ گود میں چلا گیا۔ گرفت مزید مضبوط ہو گئی، دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مالا، کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ فی الحال تم کہیں نہیں جا رہی ہو، آرام سے بیٹھ کے اپنا گھر بساؤ جیسے دوسری لڑکیاں بساتی ہیں۔ زیاد نے چھری بیزاری سے رکھی اور پلیٹ پرے دھکیل دی۔ اس کی بھوک جیسے ختم ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیاں؟ اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ چھری اب زیاد سے دور تھی اور وہ نیپکن بھی مروڑ کے پرے پھینک رہا تھا۔ ہاں، دوسری لڑکیاں، عام لڑکیاں، وہ طنز سے کہتے ہوئے کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنے آپ کو خاص لڑکی سمجھنا چھوڑ دو، اپنے گھر پہ توجہ دو۔ میں تمہارے ٹینٹرمز اب مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مالا، کچھ بھی ہو جائے آپ اس سے اس کے کسی جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گی۔ کشمالہ مبین نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ آپ استنبول ایک رات پہلے کیوں آئے تھے؟ سارے ضبط، سارے بند، زبان کے آگے کھڑی کی گئی ہر رکاوٹ کھل گئی۔ زیاد کمرے کی طرف جاتے ہوئے ٹھہر گیا، چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ زیاد سلطان کی ساری حسیات جاگ گئیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ صبح میں پہنچے ہیں، حالانکہ آپ پچھلی رات آئے تھے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگا کے بیٹھی اور گردن اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ میں نے آپ کا بورڈنگ پاس دیکھا تھا۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہو رہی تھی۔ زیاد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چھوٹے قدم اٹھاتا واپس میز تک آیا، اپنی کرسی کے کنارے کھڑا ہوا۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے ایک اور جھوٹ بولا۔ زیاد نے میز سے پلیٹ اٹھائی اور پھر پوری قوت سے اسے دور کچن کی دیوار پہ دے مارا۔ وہ چھناکے سے چکنا چور ہو گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ ہر کچھ دن بعد تم مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہو جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ وہ زور سے چلا رہا تھا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہیں صفائیاں دیتے دیتے۔ زیاد، اس کا شل ہوا جسم جیسے جاگا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے اس ٹون میں بات مت کریں۔ اس کی آواز دھیمی لیکن اٹل تھی۔ تمہیں یہی ٹون سمجھ میں آتی ہے کشمالہ؟ وہ اسی طرح چلایا، پھر گھوم کے اس کی طرف آیا۔ کوئی ریفلیکس ایکشن تھا یا جسم کا اپنا مدافعتی نظام؟ وہ بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ تمہیں میری کوئی بات ایسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، ٹانگوں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں صفائیاں دوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑتے ہوئے قریب آ رہا تھا۔ مالا پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر اس کے کندھے دیوار سے ٹکرائے۔ پیچھے راستہ بند تھا، بالوں کی پشت دیوار سے جا لگی، سارے راستے مسدود تھے۔ اس کا سانس رکنے لگا، چہرہ سفید پڑتا گیا، مٹھی میں بھنچی چھری پہ گرفت مضبوط ہو گئی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں کیوں دوں تمہیں صفائیاں؟ وہ اس کے سامنے آیا اور ایک دم زور سے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت کسی لوہے کے پنجے جیسی تھی۔ تم کس حیثیت سے مجھ سے سوال کرتی ہو؟ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کشمالہ۔
اس کے اوپری بازوؤں سے اسے جکڑے وہ سرخ چہرے سے غرا رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ آدمی نہیں تھا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ تم ایک ناکام عورت ہو، تمہارے پاس نہ کیریئر ہے نہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، سوائے ایک شکل کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کشمالہ مبین۔ تم ایسی نہیں تھیں کہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی رشتہ ملتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کے ادا کر رہا تھا۔ تم 30 سال کی ہونے والی ہو، تمہارے سر پہ نہ ماں باپ ہیں اور نہ ہی تمہارے بھائی کو تمہاری پرواہ ہے۔ اس گھر کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کا چھری والا ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بہت بھاری تھا، اس میں اٹھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ تم آج سے مجھے اپنے شوہر کی طرح ٹریٹ کرو گی۔ میں تمہیں اب کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ میں کیا کرتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، تم اب مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ اس نے جھٹکا دے کے اس کے کندھوں کو چھوڑا۔ وہ ابھی تک شل سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پاکستان جانے کا خیال، بلکہ اس گھر سے نکلنے کا خیال بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ ایک انگلی سے اس کی کن پٹی کو زور سے دبایا اور پھر غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ بالکل ساکت سی زیاد سلطان کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ بکتا جھکتا اسے بہت سے القابات سے نوازتا اپنے ہوم آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ میز پہ رکھی موم بتیاں پگھل پگھل کے ختم ہو رہی تھیں۔ پھولوں کی خوشبو باسی ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھتی گئی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا اور چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ سارے راستے مسدود تھے۔